یہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے، بار بار آپ نے سنا ہے، یہ اللہ کا فرمان قرآن میں تو نہیں ہے، نبی کی زبان سے ہمیں ملا کہ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کی کثرت کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ یتقرب الیہ، یہاں تک کہ وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر اللہ فرماتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، پھر اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، پھر اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ بندہ خدا نہیں بن جاتا، خدا بندے میں داخل نہیں ہو جاتا، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، مگر ہوتا کیا ہے؟ آنکھ بندے کی قوت خدا کی، کان بندے کے قوت خدا کی، ہاتھ بندے کا قوت خدا کی، زبان بندے کی قوت خدا کی، پاؤں بندے کے قوت خدا کی۔ پھر وہ بندہ دور و قریب دیکھتا، سنتا، تصرف کرتا ہے، بیٹھا ہو بغداد میں، دریا میں ڈوبتے جہاز کو پار لگا دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے جی، میں کان بن جاتا ہوں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں۔ پوری تصوف اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ بھی آدھی حدیث پیش کرتے ہیں، پوری تو ان کی موت ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب ولی سے آپ کو انڈیا پاکستان کے ولی نہیں، یہ ولی اللہ کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو اپنی عبادت کرواتے ہیں نا، وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، ان سے اعلان جنگ ہے میرا۔ صحابہ، اہل بیت، ان کے پیٹرن پہ چلنے والے وہ امام جنہوں نے ان کی تعلیمات ہم تک پہنچائی، اعلان جنگ ہے۔ اور میرا بندہ میرا قرب کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو فرائض میں پابندی سے حاصل کرتا ہے۔ پہلی چیز فرض ہے، پھر نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بس اتنا کر کے وہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جائیں پھر ایتھوں اوتھے نہیں پہنچن گے، اے آپ کو رزلٹ کر لیندے۔ اور یہ عربی کے محاورے میں بات ہو رہی ہے، یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا میں بن جاتا ہوں، یعنی میں اسے اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہوں۔ ایک بار جب وہ کوشش کرتا ہے پھر اس کے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں میری اطاعت میں ہی اٹھتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو وہ پہلے ہی کر رہا تھا تبھی اس کو انعام ملا، پھر انعام کیا ہوا؟ پہلے تو اس نے کوشش کی نا، انعام اس کو یہ ملا کہ اللہ اسے استقامت دیتا ہے، جو قرآن میں بھی آیا، قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اچھا اس آیت، اس حدیث کا اگلا حصہ نہیں پڑھتے، اگلے الفاظ ہیں کہ جب وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں، اور جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی جس کا ہاتھ اللہ خود بن چکا ہے وہ دشمن کی گیچی خود کیوں نہیں مروڑ دیتا؟ اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی نہیں ایسے کر سکتا، اللہ ہی سے مانگنا ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں ہاتھ بن گیا، پاؤں بن گیا تو اب وہ جو مرضی کرے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے محاورتاً، اور آگے الفاظ حدیث کی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لہٰذا یہاں سے دھوکہ دینا بند کریں۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں، اما عائشہ کہتی ہیں جب بادل نظر آتے نا اور آندھی چلتی تو ہم لوگ خوش ہوتے کہ بارش آئے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پریشانی کے آثار آ جاتے ہیں۔ تو میں کہتی اللہ کے نبی لوگ تو خوش ہو رہے ہیں بارش آئے گی اور آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے اے عائشہ مجھے کیا پتا کہ ان بادلوں سے آگ برسے گی یا بارش کا پانی؟ تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا بارش کا پانی برستا ہے، لیکن حضور کا یقین اللہ پہ دیکھیں۔ پھر آپ نے سورہ الاحقاف کی وہ آیت تلاوت کی کہ قوم عاد پہ عذاب اسی طریقے سے آیا تھا کہ سخت گرمی کے بعد ایک بادل نمودار ہوا اور وہ ساری قوم اس کے نیچے آ گئی اور کہا کہ ابھی بارش برسے گی، اس میں سے آگ نکلی، سب ہلاک ہوئے۔ حضور نے سورہ احقاف کی آیت پڑھ کے کہا کہ مجھے بتاؤ عائشہ مجھے کیا پتا کہ اس بادل میں سے عذاب آنے والا ہے یا اللہ کی رحمت۔ اور پھر حضور علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے اے اللہ اسے ہمارے لیے رحمت بنا دے،
جو بادل آیا ہے. اگر حضور علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے کیا ہونا ہے، تو آپ بابوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ اشارہ کر کے یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. حضور علیہ السلام کا ذرا یقین دیکھیں کہ فیصلے اللہ نے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے. ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی اگر پریکٹیکل مثال ہوتی تو نبی علیہ السلام کی معجزات ہوتی. البتہ اس میں جہاں معجزات ہیں وہ ہم مانتے ہیں، جو بخاری مسلم میں آپ نے دعا کی، بارش نازل ہو گئی، پھر اگلے خطبے میں وہی بندہ کھڑا ہوا، پورے ہفتے تک بارش ہوتی رہی، اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو گھاٹ ٹپک رہے ہیں، تو آپ نے مبارک انگلی سے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، وہ معاملہ الگ ہے. یہ تو رپورٹ ہوئی ہیں چیزیں. آپ جو بابوں کے بارے میں سٹوریاں بتا رہے ہیں وہ کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہیں، سب جعلی ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں اصلی ہے تو کر کے بتاتے سر. اے گھوڑا تے اے میدان. ایک نگاہ مار کے یوٹیوب سے نبی علیہ السلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیو ڈیلیٹ کرا دیں. تہاڈی بزرگی کس دہاڑے کام آونی ہے؟ کس دن کام آئے گی آپ کی بزرگی؟ آئے نا. ہمیں تو آپ کہتے ہیں امت مر جائے اگر حضور کے گستاخانہ کھا کے مان رہے ہیں. امت تو بعد مرے، پہلے وہ بابے کیوں نہیں مر جاندے جنہوں کی ڈیوٹیاں نے؟ ان کے پاس تو اختیار بھی ہے اور وہ امتی نہیں ہے، انہیں اپنے نبی کا درد نہیں ہے، ان کو تو ہم سے زیادہ ہونا چاہیے نا. تو آپ یہ بھی کہا کریں وہ سارے بابے بھی مر جان جنہوں کو اختیار ہے نگاہ مار کے ڈیلیٹ کرنے دا، وہ نہیں کروا رہے. علمی طور سے تو ویسے مر گئے نے ہوں، تو دوسرے طریقے نال بھی مارنا ہے تو اس طریقے نال مارو، ساڑی جان چھڑو. اصل جو چیز ہے نا جس کے اوپر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو دوسرا حصہ ہے کہ دعا بھی صرف اللہ ہی سے کرنی ہے. اور وہ ڈیسائسو حدیث ہے جو جامع ترمذی میں ہے، مشکات میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے، ابن عباس کہتے ہیں، مجھے سواری کے پیچھے سوار کیا اور مجھے کہا ہے بیٹے، اللہ اکبر، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. ذرا الفاظ غور سے سنیں. اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. کیا زبردست الفاظ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر، تو ہمیشہ اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا، تیری مدد کے لیے وہ ہر وقت ہوگا. اور جب بھی تجھے سوال کرنا ہو تو صرف اللہ ہی سے کرنا، اور جب مدد مانگنی ہو وَاسْتَعِن بِاللَّهِ تو صرف اللہ سے مدد مانگنا. اور بچے جان لے، اگر پوری امت مل کے تجھے ذرے کے برابر بھی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکیں گے. اور اگر ساری امت، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ذرے کے برابر تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکیں گی مگر جو اللہ چاہے. اور پھر حضور نے اس کو مزید مور لگائی. آپ نے فرمایا کہ تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے ہیں اور قلم اٹھا لیے گئے ہیں، یعنی جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے نا وہی ہونا ہے. یہ حدیث کتنی ڈیسائسو ہے. نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کی تربیت کرتے تھے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے. ہمیں شرک کی لعنت سے بچائے، توحید کے اوپر قائم رکھے اور اس کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت والے دن ہمیں شفاعت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.